شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے یہ مہینہ آتا ہے۔ شعبان کے مہینے کو لے کے کئی ایسی باتیں بھی گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً شعبان کی خوشخبریاں سنانا اور دعا کرنا اور اس کو حدیث کے طور پہ پیش کرنا، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے 15 شعبان کو لے کے۔ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کے لیے بھی کافی چیزیں بیان ہوتی ہیں، بلکہ مذہبی حلقوں میں بڑا اس کا شور ہوتا ہے اور لوگ بھی بڑی کہہ لیں کہ دل جمی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو بھی سنتے ہیں اور پھر اس رات کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح دن کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ بھی لوگ رکھتے ہیں اور بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس طرح رات کو عبادت کا، نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح دن کو روزے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اہتمام ہے جو روزے کے لیے کیا جاتا ہے، دیکھنا تو یہ کہ کیا 15 شعبان کا خاص کر کے روزہ رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ شعبان کے روزے ویسے مطلق رسول کریم سے ثابت ہے، بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی مہینوں کی نسبت، رمضان کے تو پورے روزے رکھتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن باقی مہینوں کی نسبت آپ شعبان کے روزے نفلی زیادہ رکھتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ روزے چھوڑیں گے نہیں، لیکن پھر آپ ایسا چھوڑتے کہ بعد میں پھر آپ رکھتے نہیں۔ یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس مہینے کے روزے دوسرے مہینوں کی نسبت ذرا زیادہ رکھتے تھے۔ اب 15 شعبان کا روزہ ویسے اگر کوئی روٹین میں رکھا ہے، جیسے کوئی منڈے اور تھرسڈے کا یعنی سوموار جمعرات کا روزہ نبی پاک کی سنت ہے، اگر اس طریقے سے سوموار کو روزہ یعنی 15 شعبان بن رہی ہے یا جمعرات کو بن رہی ہے، تو ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے اس لیے کہ سوموار کا روزہ رکھا ہے یا میں جمعرات کا، تو وہ ٹھیک ہے، روٹین میں رکھتا ہے۔ اسی طرح 13، 14، 15 ایام 20 کے جو 3 روزے ہیں، 13، 14، 15 کے، اگر ایک بندہ روٹین میں روزے رکھتا ہے تو وہ ایام 20 کے روزے سمجھ کے اگر وہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، 15 شعبان کا روزہ رکھے۔ لیکن جس سینس میں ہم روزہ رکھتے ہیں یا روزہ رکھنے کا کچھ علماء زور دیتے ہیں اس کے اوپر، بار بار کہتے ہیں، اس روزے کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جس طرح اس روزے کا اجر و ثواب بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس روزے کا اتنا ثواب ہے، جیسے 120 سالوں کا اس نے روزہ رکھ لیا ہے۔ اس روزے کے حوالے سے جتنی احادیث پیش کی جاتی ہیں یا جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری من گڑت اور ضعیف، اور ضعیف بھی اس قدر ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی قابل حجت اور قابل احتجاج نہیں بن سکتی۔ اس لیے 15 تاریخ کا روزہ یعنی 15 شعبان کا روزہ اس نیت کے ساتھ رکھنا کہ جس نیت کے ساتھ رات کو اس کی عبادت انہوں نے ثابت کی اور پھر دن کو روزہ ثابت کیا اور اس کا اجر و ثواب بتایا کہ 120 سالوں کے روزوں کا ثواب ہے یا اتنے سالوں کے روزوں کا ثواب ہے یا اس کا اوپر یہ اجر ہے، تو ایسی کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ سوموار اور جمعرات کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 15 شعبان سوموار کو یا جمعرات کو بنتی ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ایام 20 کے روزے اگر کوئی رکھتا ہے 13، 14، 15 کے، وہ بھی 15 شعبان کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس رات کی مناسبت سے، جس کو ہمارے معاشرے میں شب برات کا نام دیا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا رسول کریم کی سنت بھی نہیں ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ عمل بدعت کہلوائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلا جائے گا۔